السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں انتم، سن لو تم، اولائی وہ لوگ، تحبونہم تم دوست رکھتے ہو ان کو، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ دوست رکھتے تمہیں، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتابی کتاب پر، کلہ سب پر، وَإِذَا اور جب، لقوکم تم ان سے ملتے ہو، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، عدو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور راز سینوں کے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ الاناملہ یہ انملتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے انگلیوں کے پورے۔ عزا یا عزو کا معنی ہے دانتوں سے کاٹنا۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، یعنی تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، پھر بھی بجائے اس کے کہ تم ان سے نفرت کرو، الٹا ان سے دوستی کرتے ہو، اور وہ بجائے دوستی کے تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور دشمنی بھی اتنی سخت کہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے دانتوں سے انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ منافقین کی مسلم دشمنی کو واضح فرمایا ہے یہاں پر۔ ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم انہیں بری لگتی ہے، وَإِنْ اور اگر تصبکم تمہیں پہنچے، سیئۃن کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، وَإِنْ تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، لا یضرکم نہ بگاڑ سکے گا تمہارا، کیدہم ان کا فریب، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما جو کچھ، یعملون وہ کرتے ہیں، محیط گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اس آیت میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تم صبر و استقلال اور تقوی سے کام لو۔ اگر یہ اصول اپنا لوگے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر منافق بھی یہود میں تھے، اس واسطے ان کے ذکر کے ساتھ یہود کا ذکر بھی فرمایا۔ اب آگے غزوہ احد کی باتیں مذکور ہیں، کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں نے بعض کافروں کا کہنا مان لیا تھا اور لڑائی سے پھر چلے تھے، اور منافقوں نے اپنے نفاق کی باتیں ظاہر کی تھی۔ وَإِذْ اور جب، غدوتا آپ صبح سویرے، من اہلکا اپنے گھر سے، تبوئ بٹھانے لگے، مؤمنین مومنوں کو، مقاعد ٹھکانے، للقتال جنگ کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ اور جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ بدر میں ذلت امیر شکست، 70 آدمی قتل اور 70 قید ہونے کے بعد مشرکین نے جوش انتقام میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا، اور ارد گرد سے مختلف قبائل کو جمع کر کے 3000 کا مسلح لشکر لیا اور جبل احد کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ میں رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے
جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آپ ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لے کر باہر نکلے۔ مقام شہود پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا۔ اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کی یہ جمعیت لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو راستہ کیا، جس کی طرف قرآن نے تبوی المؤمنین مقاعد للقتال میں اشارہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کی پشت پر جبل احد تھا اور ایک جانب ٹیلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، سر اور پیشانی مبارک پر بھی زخم ہو گئے۔ آخرکار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹ جانا پڑا۔ یہ واقعہ شوال 3 ہجری کا ہے۔ ان آیات میں جنگ کے بعض واقعات کی طرف اشارے آ رہے ہیں۔ اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی 2 گروہوں نے منکم تم سے ان تفشلا کہ ہمت ہار دیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ولیہما ان کا مددگار، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں مؤمنون ایمان والے۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ اذ ہمت طائفتانی، ان 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں، جو عبداللہ بن ابی کی واپسی دے کر دل شکستہ ہو گئے اور انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا۔ بخاری التفسیر باب اذ ہمت طائفتانی، حدیث نمبر 4558، آیت نمبر 123، وانتم اذلہ، اس لفظ سے مسلمانوں کی قلت، تعداد اور ضعف حال کی طرف اشارہ ہے۔ مقام بدر مدینہ سے قریباً 20 میل جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ غزوہ بدر بروز جمعہ 28 رمضان المبارک 2 ہجری 13 مارچ 724 عیسوی کو پیش آیا۔ اس آیت میں جنگ احد میں شکست کے اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معرکہ بدر کے واقعات پر غور و فکر کی دعوت اور آئندہ ثابت قدم رہنے کے لیے تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مدد کر چکا تمہاری اللہ تعالیٰ بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ جب کہ تم أَذِلَّةٌ کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اس جب تقولوا آپ کہنے لگے للمؤمنین مومنوں کو، الن یکفیکم کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا پروردگار، بثلاثۃ آلاف 3000 سے، من الملائکۃ فرشتے، منزلین اتارے ہوئے۔ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں۔ اس تقول للمؤمنین، اس کا تعلق یا تو جنگ بدر سے ہے یا جنگ احد سے۔ امام طبری نے پہلی بات کو ترجیح دی ہے، یعنی جب کفار کی تیاری اور کثرت تعداد دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے انہیں تسلی دی۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے۔ بدر میں فرشتوں کے نزول کی کیفیت کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 دیکھیے۔
بدر کے دن فرشتوں کی تعداد سورہ انفال میں 1000 ذکر ہوئی ہے، جبکہ یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی بشارت ہوئی۔ ان میں آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ بعض کے نزدیک اس وعدے کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور انہوں نے کہا ہے چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کو روک لیا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو مسلمان شکست نہ کھاتے۔